کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں، خوابوں کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خواب کے متعلق کیا فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے متعلق کیا فرمایا۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس کی کتنی صداقت ہے، ہم جو سچے خواب دیکھتے ہیں وہ ہمیں کس وقت ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے یا پھر یہ شیطان کی طرف سے ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان خوابوں کے بارے میں؟ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ کون سا وقت ہے اور کس وقت ہم نے وہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر ہم پر کیا ظاہر ہوگی؟ کیا ہمیں اپنے خواب کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ کیا خواب ہم کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت خواب کے ذریعے بھی اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے محبوبوں کی تربیت فرماتا ہے، اور جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے بشارتیں دی، خواب کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا۔ اگر ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کے علم کے اندر آپ کو باقاعدہ امام کہا جاتا ہے کہ امام ابن سیرین جو ہیں، آپ حضرت انس بن مالک کے آزاد کردہ غلام ہیں، غلام تھے آپ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی اقسام آپ فرماتے ہیں کہ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو دن بھر ہم کام کرتے ہیں، جو دن بھر ہم سوچتے ہیں، یا دن بھر ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں، یا ہم کسی مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، ہمیں خواب میں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ اور دوسری خواب کی جو اقسام ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے خواب کی اقسام ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو برے خواب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خواب کی جو تیسری اقسام ہے وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اچھے خواب دیکھو تو تم اس کا ذکر کرو ان لوگوں سے جو تمہیں چاہتے ہیں، جو تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا ہرگز کسی سے بھی ذکر نہ کرو، چاہے کوئی تمہارے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا خواب دیکھتا ہے، اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو جب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف محسوس ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 دفعہ آپ اپنے بائیں جانب سدکار دیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے نا خواب کا، وہ آپ پر نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ انسان جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ ایک پرندہ ہے جو چڑیا کے مانند ہے، وہ اپنے پروں کے اندر اس خوابوں کو لے لیتا ہے۔ جب انسان اپنا خواب کسی سے بیان کرتا ہے، کسی کو بتاتا ہے، تو وہ پرندے سے جو خواب ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا کوئی خواب دیکھو، کوئی اچھا خواب دیکھو، تو تم اس کا ذکر کرو، لیکن اس کا ذکر ایسے لوگوں سے نہ کرو کہ جو تم سے حسد رکھتے ہوں، ایسے لوگوں سے نہ کرو جو تم سے بغض و دشمنی رکھتے ہوں۔ اپنے خوابوں کا ذکر یا تو کسی عالم سے کرو یا
اگر عالم موجود نہ ہو تو آپ کسی ایسے شخص سے کرو جو آپ سے محبت رکھتا ہو اور آپ کا خیر خواہ ہو وہ، کیونکہ وہ جیسی تعبیر بتاتا ہے ویسے ہی تعبیر سردرد ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان سچا خواب دیکھتا ہے وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ صادق کے وقت اگر کوئی خواب دیکھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہ وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن صبح صادق کے وقت اگر انسان کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر ہوتا ہے، دیکھو تمہیں جو سچا بھی خواب نظر آئے گا نا تو وہ دو صورتوں پر ہوگا، یا تو تمہیں بشارت خوشخبری دینے کے لیے ہوگا، یا تمہیں روکنے کے لیے ہوگا، یا تمہیں ڈرانے کے لیے ہوگا کہ تم جس گناہوں میں مبتلا ہو، کہ تم کسی وباؤں میں مبتلا ہو، تم کسی ایسے فعل میں مبتلا ہو جو تم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت باقاعدہ خواب کی صورت میں بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو صبح صادق کے وقت اگر اس خواب کی آپ سچا خواب دیکھیں، کوئی اچھا خواب دیکھیں، اگر آپ کو اس میں خوشی سے محسوس ہو، اور خوشی سے محسوس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سینس ہوتے ہیں نا وہ ایک اچھا فیل کریں، آپ کو خوشبو سے فیل ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا جو خواب ہے نا یہ سچا ہے۔ اور اگر صادق کے وقت بھی تم نے کوئی ایسا خواب دیکھا جسے تمہیں ڈر و خوف محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ تم پھر اپنا تجزیہ کرنا کہ تم کہیں کسی غلط کام میں تو نہیں ہو، کہ تمہیں رب کی طرف سے کوئی اشارہ تو نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت تمہیں تنبیہ تو نہیں کر رہا کسی چیز کو روکنے کے لیے۔ اور جب آپ اپنے اندر ایسی فیلنگ دیکھیں کہ ایک فیلنگ آپ کی خوشی سی ہے، ایک ٹھنڈک سی ہے، ایک سکون سی ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ آپ کے لیے اچھا اور آپ کے لیے بہترین خواب ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ صبح صادق کے وقت آپ کو کوئی ڈر و خوف محسوس ہوتا ہے، ایک خوف ایک ڈر آپ کے اندر بیٹھتا ہے، تو اسی وقت آپ توبہ کرنا اور اللہ رب العزت سے رجوع کرنا اور وہ خواب کسی کو نہیں بتانا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتا، اور جس نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی سنا تو اس نے حق سنا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور جس شخص کو پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو سمجھ لینا اس کی شفاعت ہو گئی، کیونکہ وہ حق کی طرف سے ہے۔ اب اگر ہم دن میں خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، اب ہم شام میں خواب دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، ہم نے کوئی خواب دیکھ لیا تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے، جب ہم رات میں خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ خوابوں کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ انسان اس کی شخصیت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک عام شخص کوئی خواب ایک خواص میں سے کوئی شخص دیکھتا ہے، یعنی کہ ایک عام بندہ خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر الگ ہے، وہی خواب ایک ولی دیکھتا ہے اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور وہی خواب کوئی دنیا دار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی، وہی خواب اگر کوئی غریب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ تو خوابوں کو ہمیں کسی سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر خواب کسی کو بتانا پڑے یا ہم ایک ایسے اس میں مبتلا ہو کہ یار یہ کہیں خواب ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر آپ کو ایسا ڈر ہو کہ میں نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو، آپ اسی وقت صدقہ کر دیں۔ جب کوئی برا خواب دیکھا کرو تو آپ اسی وقت صدقہ کر دیا کرو۔ اور برے خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ اکثر عموماً لوگ یہ بھی خواب دیکھتے ہیں کہ کسی کا سر کاٹ دیا یا کسی کو قتل کر دیا یا خون خرابہ دیکھا، یہ بھی شیطان کی طرف سے برے خوابوں میں سے اس کو تعویل دی جاتی ہے۔ اور اکثر ہمارے جو درمیان جو لوگ موجود ہیں وہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر سانپ کو دیکھتے ہیں۔ سانپ کو خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سانپ کو خواب میں دیکھنا شاطر دشمن کی علامت ہوتا ہے،
اگر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے گھروں کے اندر سانپ موجود ہیں تو یقیناً آپ کے احباب میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن جو آپ سے حاسد و حسد رکھتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ سانپ اس کا تابع ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو دنیاوی دولت ملے گی۔ اب سانپ ہی دیکھنا ہے نا، اب اس کی تعبیر بدل گئی۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ سانپ اس کی آستین سے نکلا ہے تو جو دشمن ہوگا وہ اس کی اولادوں سے ہوگا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سانپ رنگ برنگی سانپ دیکھیں تو اس کا علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے جو دشمن ہے وہ بڑا شاطر ہے، وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ سانپ دیکھنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی وجوہات کی بنا پر ہے، مطلب طاقت کی بھی علامت کہا جاتا ہے، دولت کی بھی علامت کہا جاتا ہے، اور دشمن کی بھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اب جب ہم کسی برا کوئی خواب دیکھیں یا ہم ایسا خواب دیکھیں گے جس کے اندر ہمارے اندر ایک خوف ہو کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم اسی وقت اپنا صدقہ دے دیں اور اس کا بیان نہ کریں۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک گاؤں میں یہ خواب دیکھا کہ اس کا جو بیٹا ہے اس کا پیٹ پھول گیا، اور اتنا پھول گیا کہ پیٹ وہ اس کے نارملی حجم سے بڑا ہو گیا اس کا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے خواب دیکھا، اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے پورے کنویں کا پانی پی لیا۔ اس پانی پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ جو نا اس کا حجم بڑھ گیا، پیٹ پھول گیا اس کا۔ جب اس شخص نے یہ خواب دیکھا، وہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا کسی بزرگ کی صحبت میں جانے کے لیے کہ وہ خواب اپنا بیان کرے۔ تو جب وہ ایک جگہ سے گزرا تو ایک دیہاتی وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، تو وہ وہاں رکا، اس نے وہاں پانی پیا، اور پانی پی کے اس نے دیہاتی نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بزرگ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس کی تعبیر میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ تو اس نے کہا کیا تیرا بیٹے کا پیٹ نہیں پھٹا؟ اس دیہاتی نے اس وقت لاہور پڑا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب ان بزرگ کی بارگاہ میں گیا، ان بزرگ کی بارگاہ میں اس نے خواب بیان کیا، ان بزرگ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کیا تو نے خواب اپنا کسی کو بتایا یا نہیں بتایا؟ اس نے کہا حضور میں سفر میں تھا تو میں نے ایک ایسے شخص کو یہ خواب بتایا، اور تو اس نے کہا ان بزرگ نے فرمایا کہ تم نے اس نے اس کی تعبیر کیا پیش کی؟ تو شخص نے کہا اس نے یہ کہا کہ تیرے بیٹے کا پیٹ پھٹا نہیں گیا۔ تو آپ نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو خواب نہ بتاتا کسی کا تو اس کی تعبیر اور دلیل یہ ہوتی کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین بنے گا کہ جس سے دین پھیلے گا، لیکن تو نے جو تعبیر بتائی، تو نے جو اس کو خواب اپنا بتایا، اس کی تعبیر بدل دی گئی۔ یعنی کہ انسان جو کوئی خواب دیکھتا ہے نا، اب اللہ رب العزت اس کے اختیار میں وہ چیز دے دیتا ہے کہ اس کی تعبیر اس کے اوپر کس طرح کی سرزد ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، خواب کے متعلق کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، باقاعدہ جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان بھی ان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی ان کو مختلف راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو خواب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے، خواب کے ذریعے بھی شیاطین انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں، خواب کے ذریعے بھی جادو انسان کے جسم کے اندر منتقل صلاحیت کر جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خواب کے ذریعے شیطان ہمارے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے کوئی برا خواب دیکھا، آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا کہ کوئی شیاطینی چیز آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایسا کوئی ڈراؤنی خواب کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ جا رہا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ آیت الکرسی خواب میں پڑھ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔
کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی شیاطین جنات اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا خواب کسی کو ایسے پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ جو اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا، تو جو شیاطینی چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں خواب کے اندر، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے وجود کے اندر اپنا قائم مسکن بنا لیتی ہیں، پھر وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیاطین جنات خواب کے ذریعے بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اسی لیے منع کرتے ہیں کہ برے خواب نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے جسم کا داخل ہونے کا۔ اور باقاعدہ طور پہ جو عاملین ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو مختلف جادو اور مختلف کلام کے ذریعے مختلف جو کلمات ہوتے ہیں، جو شرکیہ کلمات جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے انسانوں کے اوپر جادو مسلط کرتے ہیں، سب سے پہلے خواب کی صورت میں، اور آپ کو باقاعدہ خواب کی صورت میں وہ دکھایا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ باقاعدہ جادو بھی خواب کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، شیاطین بھی خواب کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ خواب کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، باقاعدہ طور پہ عاملین خواب کو بھی باندھ دیتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، خواب کی بندش لگا دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو خواب ہی نظر نہیں آتے، یا جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کو صبح اٹھ کے یاد نہیں رہتے، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان شیاطینوں کے شر سے محفوظ رہیں، آپ جادوؤں کے شر سے محفوظ رہیں، آپ برے خواب سے محفوظ رہیں، تو جب بھی آپ سونے کا اہتمام کیا کریں نا، آپ اس حدیث پر عمل کرا کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لو، کیونکہ جب ہم اپنے بستر پہ نہیں جھاڑتے، بستر کو صاف نہیں کرتے، تو وہاں بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم بستروں کو جھاڑتے ہیں اور پھر ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں، اور ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر پھیر لیتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، تو ہم تمام ان شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر اس دوران ہمیں کوئی برے خواب بھی نظر آتے ہیں نا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے سوتے وقت، اس کے اوپر اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں تو وہ شیطان ان کے قریب نہیں آتے۔ اب جب شیطان ان کے قریب نہیں آتے تو پھر وہ خواب کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ آیت الکرسی بھی پڑھ کے سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو برے خواب آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ ظاہری طور پر تو ان شیاطینوں سے محفوظ ہو گئے، لیکن خواب میں محفوظ نہیں ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کی صورت میں بھی محفوظ ہو جائے تو آپ سونے سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسم یا قدوس ہو 70 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، آپ کے خواب کی نہ تو بندش لگے گی، نہ خواب کو آپ کو برے خواب آئیں گے، نہ آپ کو خواب کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ سب سے بہترین عمل بزرگان دین فرماتے ہیں یہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو عاملین حضرات ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو اس رستے پر چل رہے ہیں، جو یہ کام سیکھ رہے ہیں، جو اس لشکر کا حصہ ہیں، جو اس روحانی سفر کا حصہ ہیں، ان کے خواب اور ایک عام لوگوں کے خواب زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو کلام الہی پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی ایک حرارت، ایک حدت، ایک نور آپ کے جسم کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا، ہم نے خواب میں میاں حضور کو دیکھا، ہم نے خواب میں آپ کو دیکھا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ مبارک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ گیا، ان کی نشست سے راہ راست پر آ گیا،
اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ عبادت میں مشغول ہو گیا، وہ ذکر میں لگ گیا، وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اس صحبت کی وجہ سے. تو وہ اس کے لیے مبارک ہوا یا نہیں؟ بے شک اس کے لیے مبارک ہوا یہ خواب.